16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے حوالے سے بھی ہمیں خاص ذکر ملتا ہے قطب شاہ کا اور دیگر لوگوں کا بھی، لیکن میرا صاحب دیوان شعراء کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں، ابھی آپ نے جو ذکر کیے یہ وہ شعراء تھے کہ جنہوں نے اپنے کتابوں میں، قصائد میں، اپنے غزلوں میں نعت کے اشعار تبرکاً صحیح کہے نہ یا نعتیں کہیں یا تبرکاً نعتیں کہیں، لیکن باقاعدہ اگر میں کہوں کہ متخصصین کے حوالے سے بات کروں کہ جن کا نعتیہ دیوان پہلا اگر کسی کا شائع ہوا تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ ذرا دیکھیے بھائی، یہ تاریخ تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے، میں خواہ جو ہے وہ اپنا علمی وقار کم نہیں کرنا چاہتا اور برہم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تحقیق کا معاملہ ہے اور تذکرہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ محسن کاکوردی کا اگر کلام دیکھا جائے تو میری نظر میں ادبی لحاظ سے اور نعت کے موضوعات کے حساب سے اولین کام ان کا ہے، اس کے بعد امیر مینائی، پھر وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو فنا فی النعت ہے، ان کا تو کہنا ہی کیا، ان کا تو یعنی سارا کلام تو اپنی جگہ، ایک سلام ہی کافی ہے مصطفیٰ۔ تو یہ اب وہ پھر بعد میں یہ ٹرینڈ پیدا ہوا کہ علیحدہ علیحدہ کتابیں نعت کی بھی آئیں، ورنہ ہر کتاب جو چھپتی تھی اس زمانے میں اس میں پہلے حمد ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی، پھر کوئی کچھ اور لکھتا تھا۔ تو یہ اولیت کا صحرا کس کو ہے دیوان کے حوالے سے یہ ہم متعین نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم تحقیق نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ 2-3 نام جو میں نے لیے ہیں، یہ محسن کاکوردی، امیر مینائی، یہ سب پورا مجموعہ موجود ہے، اور احمد اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو ہے ہی پورا کا پورا۔ پھر یہ کہ نعتوں کے حوالے سے علیحدہ ان کا اس وقت نہیں چھپا تھا، لیکن اب وہ ان کی نعت، حالی کی نعتیں تقی عابدی نے مرتب کر کے چھاپ دی ہیں، حالی کا نعتیہ چھاپا ہے اور وہ میری لائبریری میں موجود ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ اب بھی، اگر ہم غالب ہی کے حوالے سے نعت رنگ میں ہم نے ذکر چھیڑا کہ بھائی اس کے ہاں نعت کے حوالے سے اردو میں تو چند باتیں ہیں، چند کلام کہیں کہیں آ گیا، لیکن فارسی میں ہے تو اس کے نعت کے خد و خال کیا ہیں، اس کے اوپر پوری کتاب آ گئی ثناء خواجہ کے نام سے، اور اس میں مضامین ہے، ایک مضمون میرا بھی ہے اس میں۔ تو وہ یہ ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت مسلمانوں ہی کرنی، غیر مسلموں کو بھی، کیا کہنا ہے، بے شک غیر مسلموں کو، اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کر رہے ہیں، اور جمال کی 2 صورتیں ہیں، ایک سوری ہے، ایک سیرتی ہے۔ اب سوری جمال تو چھپ گیا، لیکن سیرتی جمال جو ہے قیامت تک ہمارے لیے وجہ وہ ہے اتباع کے لیے۔ تو وہ کائنات میں کس کی سیرت ایسی ہے جو ابتدا سے لے کے ان کی آخری سانس تک دنیا کے حوالے سے موجود ہو، وہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے کہیں نہیں ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جب فرمایا تو وہ اسی لیے نمونہ بنایا کہ ان کے خد و خال قیامت تک رہیں گے، اور جو کام حدیث کے حوالے سے اللہ بیٹھے، جو کام حدیث کی تحقیق اور اس کے حوالے سے کام ہوا ہے وہ کائنات میں کسی اور موضوع اور کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہوا۔ بے شک صحیح ہے، بالکل اسماء الرجال ہے یہ، تو وہ جتنی تحقیق اور صحیح معنی میں تحقیق کا طریقہ ہی احادیث مرتب کرنے والوں نے بتایا دنیا میں، تو یہ کام ہے۔ تو وہ نعت کے حوالے سے یہ بات ہے، ورنہ تو ہم باتیں کرتے رہیں گے۔